اسلام اور عیسائیت میں یکسانیت. میں تقریر شروع کرنے کے پہلے یہ واضح کرنا چاہتا ہوں، آپ سب جانتے ہیں کہ میں تقریر اکثر انگریزی میں ہی کرتا ہوں. چند موقعوں پر جب آرگنائزر اصرار کرتے ہیں تب میں کوشش کرتا ہوں میری کمزور اردو یا ہندی میں تقریر کروں، جیسے کہ آج کا موقع ہے. آپ جانتے ہیں کہ میری تعلیم انگریزی میں ہوئی ہے، اسی لیے الحمدللہ مجھے انگریزی زبان پر مہارت ہے جو اردو زبان یا ہندی زبان پہ نہیں ہے. اسی لیے ظاہر ہے کہ اس تقریر میں غلطیاں کروں گا. اسی لیے میں آپ سب سے تقریر کے شروع میں معذرت چاہتا ہوں ان غلطیوں کے لیے، اور امید کرتا ہوں کہ آپ ان غلطیوں کو نظر انداز کریں گے اور آپ تقریر کے مواد، تقریر کے پیغام پر توجہ دیں گے. آج کے تقریر کا موضوع ہے، جیسے میں نے کہا تھا، اسلام اور عیسائیت میں یکسانیت. میں آج ان یکسانیت کا ذکر نہیں کروں گا جو عام مسلمان اور عام عیسائی جانتا ہے، لیکن میں ان یکسانیت کا ذکر کروں گا جو عام مسلمان اور عام عیسائی نہیں جانتا کہ یہ دونوں مذاہب میں موجود ہے. اسلام لفظ آیا ہوا ہے لفظ سلم سے، جس کے معنی ہیں سلامتی، امن. اسلام لفظ سلم لفظ سے بھی آیا ہے جس کے معنی ہیں اپنی رضا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے کرنا. اگر مختصراً ڈیفینیشن اسلام کا جاننا چاہے تو اسلام کے معنی ہیں امن، سلامتی حاصل کرنا اپنی رضا اللہ کے حوالے کرنے کے بعد. اور جو کوئی انسان اپنی رضا اللہ کے حوالے، خدا کے حوالے کرتا ہے، اسے کہتے ہیں مسلم. بہت سے لوگ کو یہ غلط فہمی ہے کہ اسلام ایک نیا مذہب ہے جو 1400 سال پہلے وجود میں آیا اور اس کے بانی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حقیقت میں اسلام بہت پہلے سے ہے، انسان کے اس زمین پر قدم رکھنے سے پہلے، اور اس کے بانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری بھیجے ہوئے پیغمبر، آخری بھیجے ہوئے رسول ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فاطر میں، سورہ نمبر 35 آیت نمبر 24 میں، وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا النَّذِيرُ، نہیں ہے کوئی بھی امت جس میں ہم نے ایک خبردار کرنے والا، ایک پیغمبر نہیں بھیجا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ رعد میں، سورہ نمبر 13 آیت نمبر 7 میں، وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، اور ہر قوم میں ہم نے ایک ہدایت دینے والا بھیجا. قرآن مجید میں 25 پیغمبروں کے نام ہیں. مثال کے طور پہ آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. 25 پیغمبروں کے نام ہیں. اسلام ایک واحد غیر عیسائی مذہب ہے جس میں عیسیٰ علیہ السلام کو ماننا فرض ہے. کوئی بھی مسلم نہیں ہے جب تک وہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانے. اگر کوئی مسلم عیسیٰ علیہ السلام میں نہیں مانتا تو وہ مسلم ہو ہی نہیں سکتا. اسلام میں فرض ہے کہ مسلمانوں کو عیسیٰ علیہ السلام کو ماننا. ہم مسلمان یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ایک عظیم پیغمبر تھے، ایک مہان پیغمبر تھے. ہم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام مسیح تھے، جسے ہم ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو ہو جاتا ہے کرائسٹ. ہم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک معجزہ کے ذریعے پیدا ہوئے، بنا کوئی والد کے، بنا کوئی پتا کے، جو بہت سے ماڈرن ڈے کرسچن آج نہیں مانتے، ماڈرن ڈے عیسائی نہیں مانتے. ہم مسلمان یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں میں جان ڈالی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد سے. ہم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اندھوں کو روشنی دی اور کوڑ کو سدھارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد سے. اسلام میں عیسیٰ علیہ السلام کو ماننا فرض ہے. قرآن مجید میں 25 پیغمبروں کے نام ہیں.
لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 164 اور سورہ غافر سورہ نمبر 40 آیت نمبر 78 میں ہم کچھ پیغمبروں کے قصے اس قرآن میں بیان کرتے ہیں اور کچھ پیغمبروں کے نہیں. نام سے صرف 25 پیغمبروں کا ذکر آتا ہے قرآن مجید میں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آخری نبی آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جلد نمبر 3 حدیث نمبر 5737 اور اس کا ذکر احمد ابن حنبل میں بھی ہے جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 265 and 266. یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس زمین پر 1,24,000 پیغمبروں کو بھیجا. نام سے صرف 25 کا ذکر ہے قرآن مجید میں. لیکن جتنے بھی پیغمبر آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے آئے وہ صرف اپنی قوم کے لیے بھیجے گئے تھے اور ان کا پیغام مکمل طور پہ صرف ایک دور کے لیے تھا. مثال کے طور پہ قرآن میں ذکر آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام صرف بنی اسرائیل کے لیے بھیجے گئے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 49 میں ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا پیغمبر بنی اسرائیل کے لیے. جب ہم بائبل پڑھتے ہیں بائبل میں بھی یہ پیغام لکھا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام صرف بنی اسرائیل کے لیے بھیجے گئے تھے. کئی جگہ لکھا ہے. گوسپل آف میتھیو چیپٹر نمبر 10 ورس نمبر 5 اور 6 میں بھی لکھا ہے عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے اپوسل سے اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں گو ان ناٹ انٹو دی وے آف دی جینٹائلز. جینٹائلز کے پاس مت جائیے. جینٹائلز وہ لوگ ہیں جو غیر یہودی ہیں. اگر کوئی انسان غیر یہودی ہے اسے کہتے ہیں جینٹائل. عیسیٰ علیہ السلام فرماتے آپ مت جائیے غیر یہودی کے پاس. انٹر ناٹ انٹو دی سٹی آف دی سیمریٹینز. آپ سیمریٹینز کے شہر میں مت جائیے بٹ رادر گو ٹو دا لاسٹ شپ آف دا ہاؤس آف اسرائیل. لیکن آپ جائیے ان بھٹکے ہوئے بنی اسرائیل کے پاس, بھٹکے ہوئے یہودی کے پاس. عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں گوسپل آف میتھیو میں چیپٹر نمبر 15 ورس نمبر 24 میں میں نہیں بھیجا گیا ہوں لیکن صرف بھٹکے ہوئے بنی اسرائیل کے لیے. میں صرف یہودیوں کے لیے بھیجا گیا ہوں. لیکن جیسے میں نے کہا کہ جتنے بھی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے آئے وہ صرف اپنی قوم اپنی امت کے لیے بھیجے گئے تھے. لیکن کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ احزاب میں سورہ نمبر 33 آیت نمبر 40 میں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مردوں میں سے کس کے بھی پتا نہیں ہیں لیکن وہ اللہ کے رسول ہے اور خاتم النبیین ہیں, آخری نبی ہیں, اور اللہ سب سے بہتر جاننے والا ہے. کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے, آخری رسول تھے, وہ صرف مسلمانوں یا صرف عربوں کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107 میں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا رحمت بنا کے سارے عالموں کے لیے, سارے جہاں کے لیے, سارے انسانیت کے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ سبا میں سورہ نمبر 34 آیت نمبر 28 میں وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے ایک عالمی پیغمبر جیسا بنا کے تاکہ وہ لوگوں کو اچھائی کی طرف بلائے اور برائی سے روکے. لیکن اکثر انسان آج بھی اس کو نہیں جانتے. کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر تھے, آخری رسول تھے, وہ صرف عربوں یا صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے, وہ ساری انسانیت کے لیے بھیجے گئے تھے. اسی لیے ان کا تذکرہ, ان کی پیشن گوئی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوشیوانی ہر اہم مذہب کی کتاب میں موجود ہے. اور جب ہم بائبل پڑھتے ہیں بائبل میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوشیوانی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ اعراف میں سورہ نمبر 7 آیت نمبر 157 میں کہ وہ لوگ مانتے ہیں ایک ان پڑھ نبی کو جس کا ذکر توراہ اور انجیل میں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہود اور عیسائی مانیں گے وہ ان پڑھ نبی کو جس کا ذکر توراہ اور انجیل میں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ صف میں سورہ نمبر 61 آیت نمبر 6 میں عیسیٰ ابن مریم جو مریم علیہ السلام کے بیٹے تھے بھیجے گئے تھے بنی اسرائیل کے لیے, اور انہوں نے کہا یا بنی اسرائیل
میں ایک پیغمبر بھیجا گیا ہوں اللہ کی طرف سے آپ لوگوں کے لیے، اور ریکنفرم کرنے کے لیے، تصدیق کرنے کے لیے وہ توراہ، وہ وحی جو پہلی آ چکی ہے، اور یہ بتانے کے لیے، یہ بشارت دینے کے لیے کہ ایک پیغمبر آئے گا، اس کا نام ہے احمد۔ اور احمد ایک دوسرا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تو قرآن میں کئی جگہ لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، ان کی پیشن گوئی، ان کی بھوشیوانی توراہ اور انجیل میں بھی ہے۔ اب ہم تذکرہ کریں گے بائبل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے بارے میں، بھوشیوانی کے بارے میں۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں لکھا ہوا ہے، بک آف ڈیوٹرانومی میں، چیپٹر نمبر 18 ورس نمبر 18 میں خدا کہہ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے، I shall raise thee up a prophet from among thy brethren like unto thee, and I shall put my words into his mouth, and he shall command all that I say۔ خدا کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے، میں ایک ایسا پیغمبر لاؤں گا آپ کے برادری میں سے جو آپ کے جیسا ہوگا، اور میں اپنے الفاظ ان کے منہ میں ڈالوں گا، اور جو کچھ میں کہوں گا وہ پیغمبر دہرائے گا۔ یہ پیشن گوئی کئی عیسائی کہتے ہیں یہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کر رہی ہے، جیزس کرائسٹ کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ اور جب ہم ان سے پوچھتے ہیں یہ پیشن گوئی کیوں عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کر رہی ہے، تو ہمارے عیسائی بھائی کہتے ہیں اس پیشن گوئی میں لکھا ہے کہ آنے والا پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کی طرح ہوگا، اور عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام جیسے تھے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام دونوں اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر تھے، اور دونوں یہود تھے۔ اگر یہ دو نقطے کافی ہیں اس پیشن گوئی، اس بھوشیوانی کو پورا کرنے کے لیے، تو جتنے پیغمبروں کا ذکر ہے بائبل میں موسیٰ علیہ السلام کے بعد، سارے پیغمبر اس بھوشیوانی کو پورا کرتے ہیں۔ سارے پیغمبر جس کا ذکر بائبل میں ہے موسیٰ علیہ السلام کے بعد، وہ اللہ کے پیغمبر تھے اور یہود تھے۔ مثال کے طور پر ڈینیل، آئزایا، ایزیکیل، سولومن، جان، میں پیس بی اپون دیم آل، یہ سارے پیغمبر پیشن گوئی کو پورا کرتے ہیں۔ لیکن جب ہم تحقیق کرتے ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ پیشن گوئی بک آف ڈیوٹرانومی چیپٹر 18 ورس 18 کی اشارہ کر رہی ہے صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، کیونکہ اس پیشن گوئی میں لکھا ہے I shall raise thee up a prophet from among thy brethren، ایک پیغمبر آئے گا جو آپ کی برادری میں سے رہے گا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ عرب یہود کی برادری میں سے ہیں، اور آگے لکھا ہے like unto thee، موسیٰ علیہ السلام جیسا۔ ہم جب تحقیق کرتے ہیں ہمیں پتہ لگتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام جیسے تھے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور موسیٰ علیہ السلام دونوں قدرتی طور پہ پیدا ہوئے تھے، دونوں کے والدہ تھے اور والد تھے۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام قدرتی طور پہ نہیں پیدا ہوئے، وہ ایک معجزہ سے پیدا ہوئے۔ اٹ واز اے میراکولس برتھ۔ ان کی والدہ تھی لیکن والد نہیں تھے، وہ بنا پتا کے پیدا ہوئے۔ اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام جیسے نہیں ہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام جیسے ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام دونوں نے شادی کی اور ان کے بچے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے نہ شادی کی نہ ان کے بچے تھے، ہم جب بائبل پڑھتے ہیں ہمیں پتہ لگتا ہے۔ اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام جیسے نہیں ہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام جیسے ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور موسیٰ علیہ السلام دونوں کی موت ایک قدرتی موت تھی، they had a natural death۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام he did not die naturally، ان کی موت قدرتی موت نہیں تھی۔ قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 158 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھا لیا اپنی طرف۔ ہم مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت نہیں ہوئی، اور بائبل میں بھی جب ہم پڑھتے ہیں، میں یہ ثابت کر چکا ہوں میرے دوسری تقریر میں، was Jesus really crucified peace be upon him، کہ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھایا گیا تھا، ان کی موت نہیں ہوئی۔ لیکن عام عیسائی یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی پہ چڑھائے گئے تھے۔ یہ وقت نہیں ہے بحث کرنے کا کیا وہ سولی پہ چڑھائے گئے تھے، کیا اٹھایا گیا ہے زندہ انہیں، لیکن دونوں مسلمان اور عیسائی یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام
قدرتی موت ان کی نہیں ہوئی. اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام جیسے نہیں ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام جیسے ہے. موسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو ان کے لوگوں نے قبول فرمایا. ان کے لوگوں نے قبول کیا کہ یہ اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر تھے. لیکن بائبل میں اس کا ذکر ہے گوسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 1 ورس نمبر 11 کہ عیسیٰ علیہ السلام کے لوگوں نے انہیں قبول نہیں کیا. When he approached his own did not receive him. وہ جب اپنے لوگوں کے پاس گئے انہوں نے اسے مانا نہیں. اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام جیسے نہیں ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام جیسے ہے. موسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں اپنے دور میں حاکم تھے. اس کے معنی وہ سزا دے سکتے تھے موت کی یا زندگی کی. لیکن عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا کے حاکم نہیں تھے. عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں گوسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 18 ورس نمبر 36 میں مائی کنگڈم از ناٹ آف دس ورلڈ. میری سلطنت اس زمین پر نہیں ہے, اس دنیا میں نہیں ہے. اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام جیسے نہیں ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام جیسے ہے. کئی یکسانیت ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور موسیٰ علیہ السلام دونوں نے ایک نئی شریعت لے آئے. لیکن عیسیٰ علیہ السلام کوئی نئی شریعت نہیں لے کے آئے. وہ پرانی شریعت کو تصدیق کرنے کے لیے آئے تھے اور اس کا ذکر بائبل میں بھی ہے. اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام جیسے نہیں ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام جیسے ہے. اس سے یہ پتا لگتا ہے کہ یہ پیشن گوئی بک آف ڈیوٹرانومی چیپٹر نمبر 18 ورس نمبر 18 صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر رہی ہے. اور اس کے بعد لکھا ہے بک آف ڈیوٹرانومی میں چیپٹر نمبر 18 ورس نمبر 19 میں خدا کہتے ہیں کہ اگر آپ اس پیغمبر کو نہیں مانو گے تو میں آپ سے بدلہ لوں گا. If you don't believe in him, I will require of thee, I will take revenge. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوشیہ وانی پیشن گوئی کئی جگہ پہ ہے. اگر آپ پڑھتے بک آف آئزایا چیپٹر نمبر 29 ورس نمبر 12 میں اس میں لکھا ہے کہ ایک کتاب دی جائیں گی ایک ان پڑھ پیغمبر کو, ایک ان پڑھ نبی کو, اور اس سے کہا جائے گا آپ پڑھو, اور وہ کہے گا کہ میں ان پڑھ ہوں. بالکل یہ واقعہ پیش آیا جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی فرسٹ ریویلیشن جب نازل ہوئی اور جبریل علیہ السلام ان کے پاس پہلی وحی لے کے آتے اور کہتے اقرا, تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ما انا بقاری, میں ان پڑھ ہوں. یہ بھوشیہ وانی صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر رہی ہے. کئی بھوشیہ وانی ہیں صرف اولڈ ٹیسٹمنٹ میں. وقت کم ہونے کی وجہ سے اس کا تذکرہ نہیں کر سکتے, لیکن یہ کہوں گا کہ پیشن گوئی کے علاوہ, بھوشیہ وانی کے علاوہ ان کا نام بھی موجود ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ میں. ان دا سانگ آف سولومن چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 16 میں لکھا ہے حکم ممتکم وکل محمدم زیدودی و زیرائی بین جروسلم. یہ ہیبرو کوٹیشن ہے جس کے معنی ہے his mouth is most sweet, he is altogether lovely, he is my beloved, he is my friend, O daughters of Jerusalem. اس کا منہ بہت میٹھا ہے, he is altogether lovely, وہ پیارا ہے, میں اس سے محبت کرتا ہوں, وہ میرا دوست ہے, اے یروشلم کی بیٹیوں. اس میں جو ہیبرو لفظ ہے محمدم, ہیبرو زبان میں رسپیکٹ کے لیے, احترام کے لیے ام جوڑا جاتا ہے. اسی لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو جوڑا گیا ام تو ہو جاتا ہے محمدم. جس طریقے سے خدا کا لفظ ہیبرو میں ایلو, اس کو جوڑا جاتا ہے ام تو ہو جاتا ہے ایلوہم. تو احترام کے لیے ام جوڑا جاتا ہے, تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جوڑا گیا ام اور ہو جاتا ہے محمدم. لیکن اس کا ترجمہ انگریزی بائبل میں ہے آل ٹوگیدر لولی, وہ پیارا ہے. لیکن اگر آپ اوریجنل مینوسکرپٹ پڑھتے ہیں تو ان کا ذکر نام سے بھی ہے محمدم. اب ہم تذکرہ کریں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نیو ٹیسٹمنٹ میں. نیو ٹیسٹمنٹ میں لکھا ہوا ہے گوسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 16 میں عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں میرے والد سے, پتا سے دعا کروں گا آپ کے لیے ایک سہایک بھیجے. انگلش میں ہے I will pray to my father to send you a comforter. ایک مددگار بھیجنے کے لیے میں دعا کروں گا. لکھا ہے گوسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 15 میں ورس نمبر 26 میں And when I pray to my father to send you a comforter, and when he sends you a comforter, he will abide with you forever. جب میرے والد
ایک سہایک، ایک مددگار آپ کے لیے بھیجیں گے تو وہ آپ کے ساتھ ہمیشہ رہے گا. گوسپل آف جان میں ذکر ہے چیپٹر نمبر 16 میں ورس نمبر 7 میں, Nevertheless I tell you the truth, it is expedient for you that I go away, for if I go not away, the Comforter shall not come, for if I depart, shall he come. اس کے معنی ہے it is expedient for you that I go away. آپ کے لیے بہتر ہے, عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں, آپ کے لیے بہتر ہے کہ میں جاؤں. For if I go, will he come? کیونکہ جب میں جاؤں گا وہ آئیں گا. When I go, shall he come? Nevertheless I tell you the truth, it is expedient for you that I go away, for if I go not away, he shall not come. جب تک میں نہیں جاؤں گا وہ نہیں آئے گا, اور جب میں جاؤں گا وہ آئے گا. اس کی شرط ہے یہ کمفرٹر, یہ سہایک, یہ مددگار کی آنے کی شرط ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا سے جائیں گے, پھر وہ کمفرٹر, وہ سہایک آئے گا. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھوشیہ وانی ہولی اسپرٹ کی طرف اشارہ کر رہی ہے, روح قدوس کی طرف اشارہ کر رہی ہے. اس بھوشیہ وانی کی شرط ہے کہ یہ کمفرٹر, یہ مددگار, یہ سہایک تب آئیں گا جب عیسیٰ علیہ السلام جائیں گے. جب تک وہ نہیں جائیں گے یہ کمفرٹر, یہ مددگار نہیں آئے گا. ہم جانتے ہیں کہ روح قدوس, بائبل میں اس کا ذکر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پہلے تھے. عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے کے پہلے بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ he was there in the womb of Elizabeth. الزبتھ کے پیٹ میں جب یحییٰ علیہ السلام تھے, روح قدس موجود تھے. اور جب عیسیٰ علیہ السلام بیپٹائز ہو رہے تھے اس وقت بھی روح قدس تھا. تو اسی لیے یہ بھوشیہ وانی روح قدس, ہولی اسپرٹ کی طرف اشارہ نہیں کر رہی ہے, لیکن اشارہ کر رہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. کیونکہ اس کے اندر جو لفظ استعمال کیا گیا ہے ان دا نیو ٹیسٹمنٹ, جو گریک لفظ ہے وہ ہے پیریکلیٹوس, جس کے معنی ہیں پریز ودی, جو تعریف کے قابل ہے. اسے چینج کیا گیا ہے ٹو پیراکلیٹوس. پیریکلیٹوس کو چینج کیا پیراکلیٹوس, اور پیراکلیٹوس کے معنی ہے, اس کا ترجمہ کرتے ہیں بائبل میں کمفرٹر, سہایک, مددگار. جو بھی ہے یہ ساری معنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر الحمدللہ برابر طور پر فٹ ہوتی ہے, جچتی ہے. اسی لیے یہ بھوشیہ وانی صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر رہی ہے. اور آگے لکھا ہے گوسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 16 میں ورس نمبر 12 to 14 میں, I have many things to say unto you, but ye cannot bear them now. For he, when the Spirit of truth shall come, he shall guide you unto all truth. He shall not speak of himself. All that he hear shall he speak. He shall glorify me. اس میں صاف لکھا ہے I have many things to say unto you, but ye cannot bear them now. عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے آپ سے بہت کچھ کہنا ہے. بنی اسرائیل سے کہتے ہیں مجھے آپ کو بہت کچھ کہنا ہے, لیکن آپ اس بات کو اب نہیں سمجھ پائیں گے. لیکن وہ جب آئے گا وہ آپ کو ساری حقیقتیں بتائے گا. وہ اپنے من سے کچھ نہیں کہیں گا, لیکن جو کچھ وہ سنے گا وہ کہے گا, وہ میری تعریف کرے گا. یہ بھوشیہ وانی صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر رہی, کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف عیسیٰ علیہ السلام کی, اور عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے. اسی لیے میں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے. اور کئی بھوشیہ وانی بائبل میں ہیں. میں نے ایک تقریر کی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان دا بائبل, وہ اگر آپ دیکھیں گے تو اس کا تذکرہ ڈیٹیل میں نے کیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ رعد میں سورہ نمبر 13 آیت نمبر 38 میں, وَلِكُلِّ أَجْرٍ کتاب, اور ہر دور میں ہم نے ایک کتاب نازل کی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر دور میں ایک کتاب, ایک وحی نازل کی ہے. لیکن نام سے صرف 4 کتابوں, 4 وحی کا ذکر ہے اس قرآن مجید میں, توراہ, زبور, انجیل اور قرآن. توراہ وحی ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی, زبور داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی, انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر, اور آخری وحی قرآن آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی. نام سے صرف 4 کا ذکر ہے, لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے کئی وحی, کئی کتابیں ہم نے نازل کی. مثال کے طور پہ صحف ابراہیم وغیرہ. لیکن جتنی بھی کتابیں, جتنی بھی وحی قرآن مجید کے پہلے آئی, وہ صرف ایک قوم کے لیے آئی تھی, صرف ایک امت کے لیے, اور اس کا سارا پیغام محدود تھا صرف ایک وقت کے لیے. لیکن کیونکہ قرآن مجید
آخری وحی ہے، آخری کتاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، وہ صرف مسلمانوں یا صرف عربوں کے لیے نہیں بھیجی گئی تھی، وہ سارے انسانیت کے لیے بھیجی گئی تھی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ ابراہیم میں سورہ نمبر 14 آیت نمبر 1 میں الف لام را، ہم نے کتاب نازل کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تاکہ وہ انسانیت کو، ساری انسانیت کو اندھیرے سے اجالے میں لے جائے، روشنی تک لے جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ ابراہیم میں سورہ نمبر 14 آیت نمبر 52 میں یہ قرآن نازل کی گئی ہے سارے انسانیت کے لیے، اور لوگ یہ جان لے کہ ایک ہی خدا ہے، اور لوگ یہ سمجھ لے کہ یہ انسانیت کے لیے، اور دا مین آف انڈرسٹینڈنگ، جو حکمت والے ہیں وہ یہ جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185 رمضان وہ مہینہ ہے جس میں نازل ہوا تھا قرآن ساری انسانیت کے لیے ہدایت بن کر، اور یہ کرائیٹیریا ہے ججمنٹ کے لیے، حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے کی چیز ہے قرآن۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ الزمر میں سورہ نمبر 39 آیت نمبر 41 میں قرآن ہم نے نازل کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تاکہ وہ ساری انسانیت کو ہدایت دے۔ قرآن میں یہ نہیں لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل کیا گیا ہے صرف مسلمانوں کے لیے یا صرف عربوں کے لیے، لیکن کہا گیا ہے یہ کتاب ہدایت کے لیے، سارے انسانیت کے لیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کا ذکر ہے صحیح بخاری میں جلد نمبر 1 کتاب الایمان میں چیپٹر نمبر 1 باب نمبر 1 حدیث نمبر 8 میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اسلام مبنی ہے 5 ارکان پر۔ اسلام از بیسڈ آن 5 پلرز۔ اسلام کے 5 ارکان ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسلام میں 5 ارکان ہیں۔ سب سے پہلا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دوسرا اقیم الصلاۃ، تیسرا زکوٰۃ، چوتھا صوم، اور 5واں حج۔ اب ہم تذکرہ کریں گے اسلام میں 5 ارکان اور عیسائیت میں یکسانیت۔ سب سے پہلا رکن توحید، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوا اللہ کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیغمبر ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 177 میں نیکی یہی نہیں ہے کہ آپ اپنا چہرہ مغرب یا مشرق کی طرف موڑ لو، لیکن نیکی یہی ہے کہ آپ ایمان لاؤ اللہ پر، آخرت پر، اس کے ملائکہ پر، اس کے کتاب پر، اور اس کے نبیوں پر، اس کے پیغمبر پر، اور قدر۔ یہ ہے ایمان کے 6 ارکان۔ میں نے اس تقریر کے شروع میں قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کی، سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64، جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے کل یا اہل الکتاب، کہو اہل کتاب سے، یہود اور نصارہ سے، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے۔ سب سے پہلی بات ہے اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں، ولا نشرک بہ شیئا، ہم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کریں، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، ہم اللہ کے ساتھ کسی اور کو رب نہ ٹھہرائے، اپنے آپس میں کسی اور کو رب نہ ٹھہرائے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ مڑ جائے، فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، آپ شہادت دو کہ ہم مسلم ہیں، ہم ہماری ساری رضا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے کرتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کی آیت میرے نزدیک ماسٹر کی ہے فداوا، دعویٰ کرنے کی ایک اہم آیت ہے۔ جب بھی کوئی غیر مسلمان سے بات کرتے ہیں یہ آیت بہت اہم ہے۔ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے۔ سب سے پہلی بات اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کریں، ولا نشرک بہ شیئا، ہم کسی اور کو اللہ کے ساتھ شریک نہ کریں۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف مختصر سے کی گئی ہے سورہ اخلاص میں سورہ نمبر 112 آیت نمبر 1 سے 4، جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ جو بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کو جنتا ہے نہ کسی سے جنا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے، ولم یکن لہ کفوا احد،
اس کے جیسا کوئی نہیں ہے. یہ 4 آیتیں جو قرآن مجید میں ہیں سورہ اخلاص کی، یہ ٹچ سٹون ہے تھیولوجی کی، ایک طلسمہ ہے. اگر کوئی انسان کہہ رہا ہے کہ یہ شخص خدا ہے، اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ خدا صحیح خدا ہے کہ نہیں، آپ اس کو سورہ اخلاص کے بنیاد پہ تولے. جج ہم آن سورہ اخلاص. اور اگر وہ سورہ اخلاص کے کنڈیشنز جو بھی شرائط ہے اس کے اوپر اترتا ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں اسے ماننے میں کہ وہ خدا ہے. اور یہ پیغام بائبل میں بھی موجود ہے. موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں بک آف ڈیوٹرانومی میں چیپٹر نمبر 6 ورس نمبر 4 میں، شما اسرائیلو ادنی الحین و ادنی خد. یہ ہیبرو کوٹیشن ہے جس کے معنی ہیں یورو اسرائیل the Lord our God is one Lord. سنو اے بنی اسرائیل، ہمارا خدا ایک خدا ہے. جب عیسیٰ علیہ السلام کو پوچھا گیا تھا سب سے پہلا حکم کیا ہے، which is the first of the commandment، انہوں نے ہو بہو جو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اس کو دہرایا، جس کا ذکر ہے گوسپل آف مارک میں چیپٹر نمبر 12 ورس نمبر 29 میں، شما اسرائیلو ادنی الحین و ادنی خد یورو اسرائیل the Lord our God is one Lord. سنو اے اسرائیل، ہمارا خدا، ہمارا رب ایک خدا ہے. اسلام میں سب سے بڑا گناہ ہے شرک. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 116 میں، اور سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 48 میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ شرک کو کبھی بھی نہیں معاف کرے گا. اس کے علاوہ کوئی بھی اور گناہ ہو اگر اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کو کبھی بھی نہیں معاف کرے گا، کیونکہ یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے. اور اس کا ذکر بائبل میں بھی ہے. بائبل میں لکھا ہے بک آف ایکسوڈس چیپٹر نمبر 20 ورس نمبر 3 to 5، اور بک آف ڈیوٹرانومی چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 7 to 9 میں، Thou shall have no other God besides me. Thou shall not make unto thee any graven image of anything, of any likeness in the heaven above, in the earth beneath, and in the water beneath the earth. Thou shalt not bow down to them, nor serve them, for I, thy God, thy Lord, is a jealous God. اس کے معنی ہے Thou shall have no other God besides me. آپ میرے علاوہ کسی اور کو خدا نہ بنائیں. خدا فرماتے ہیں بائبل میں آپ میرے علاوہ کسی اور کو خدا نہ بنائیں. Thou shalt not make unto thee any graven image of anything, of any likeness in the heaven above, in the earth beneath, and the water beneath the earth. آپ کوئی بھی بت نہ بنائیں، کوئی بھی عکس نہ بنائیں، چاہے وہ کوئی چیز آسمان میں جیسی ہو، اس زمین پہ ہو، یا زمین کے نیچے پانی میں ہو. Thou shalt not bow down to them, nor serve them, for I, thy God, thy Lord, is a jealous God. آپ نہ ان کو سجدہ کرو، نہ ان کی عبادت کرو، کیونکہ میں ایک خدا ہوں، جلن رکھنے والا خدا ہوں، غیرت مند خدا ہوں. قرآن مجید میں صاف طور پہ لکھا ہوا ہے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 72 میں، لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ. وہ لوگ کفر کر رہے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ عیسیٰ ابن مریم ہیں. عیسیٰ علیہ السلام مریم علیہ السلام کے بیٹے. وقال المسیح، لیکن عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹو، اے بنی اسرائیل، اعبدوا اللہ، عبادت کرو اللہ کی، ربی و ربکم، جو میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے. انہوں میں شرک باللہ، اگر آپ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہیں، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ آپ کے لیے جنت حرام فرمائیں گا، آپ کے لیے جنت سورگ حرام ہے. وما وہ النار وما للظالمین من انصار، اور آپ کے لیے صرف دوزخ کی انگار ہے اور آخرت میں کوئی بھی آپ کا مددگار نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں انہوں میں شرک باللہ، اگر اللہ کے ساتھ کوئی بھی کسی اور کو شریک کرتا ہے، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جنت، heaven, paradise is forbidden for him، جنت اس کے لیے حرام ہے، سورگ اس کے لیے حرام ہے. وما وہ النار وما للظالمین من انصار، اور وہ دوزخ کی آگ میں ڈالا جائے گا اور اس کے لیے آخرت میں کوئی بھی مددگار نہیں رہے گا. افسوس کی بات ہے کہ ہمارے کئی عیسائی بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام
نے خدا بننے کا دعویٰ کیا، لیکن میں نے بائبل پڑھا ہے، بائبل میں کہیں بھی ایک بھی سینٹنس نہیں ہے، ایک بھی جملہ نہیں ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں، صاف طور پہ ایک بھی جملہ نہیں ہے سارے بائبل میں، صاف طور پہ there is not a single unequivocal statement, not a single unambiguous statement، ایک بھی صاف جملہ نہیں ہے، unambiguous، بنا کوئی شبہ، ایک بھی جملہ نہیں، there is not a single unequivocal statement in the complete Bible where Jesus Christ, peace be upon him, himself says that I am God, or where he says worship me۔ ایک بھی بنا شبہ، ایک بھی صاف جملہ نہیں ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ میں خدا ہوں، یا وہ کہتے ہیں کہ میری عبادت کرو۔ بائبل کے بہت سے ورژنز ہیں، میں طالب علم ہوں اسلام اور تقابل مذاہب کا، اگر کوئی بھی عیسائی کوئی بھی بائبل میں سے ایک بھی صاف جملہ بنا کوئی شک، بنا کوئی شبہ، جس میں عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ میں خدا ہوں، یا خود کہتے ہیں کہ میری عبادت کرو، تو آج میں عیسائی بننے کو تیار ہوں۔ میں باقی مسلمان بھائیوں کی طرف سے نہیں بات کر رہا ہوں، کیونکہ وہ کمپیریٹیو ریلیجن میں شاید زیادہ جانکاری نہیں رکھتے ہوں گے۔ آئی ایم ریڈی ٹو پٹ مائی ہیڈ آن دا گلوٹین، میں تیار ہوں اگر کوئی عیسائی بھائی صاف الفاظ میں بنا کوئی شبہ بائبل میں سے کہیں بھی مجھے دکھائے کہ عیسیٰ علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں کہ میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو، تو میں عیسائی بننے کو تیار ہوں۔ لیکن جب ہم بائبل پڑھتے ہیں، بائبل میں عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں، اس کا ذکر ہے گاسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 28 میں، چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 28 میں عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں مائی فادر از گریٹر دین آئی، میرے پتا مجھ سے مہان ہیں۔ گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 10 ورس نمبر 29، مائی فادر از گریٹر دین آل، میرے پتا سب سے مہان ہیں۔ گاسپل آف میتھیو چیپٹر نمبر 12 ورس نمبر 28، آئی کاسٹ آؤٹ ڈیول ود دا اسپرٹ آف گاڈ، میں شیطان کو بھگاتا ہوں خدا کی مدد سے۔ گاسپل آف لیوک چیپٹر نمبر 11 ورس نمبر 20، آئی ود دا فنگر آف گاڈ کاسٹ آؤٹ ڈیول، میں خدا کی انگلی سے، میں خدا کی مدد سے شیطان کو بھگاتا ہوں۔ گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 30 میں عیسیٰ علیہ السلام کہتے I can of my own self do nothing, as I hear I judge and my judgment is just, for I seek not my will but the will of my Father۔ I can of my own self do nothing، میں اپنے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں۔ As I hear I judge، جیسے میں سنتا ہوں اس طریقے سے میں انصاف کرتا ہوں۔ And my judgment is just، اور میرا انصاف صحیح ہے۔ For I seek not my will but the will of my Father، کیونکہ میں میری رضا پہ نہیں چلتا ہوں، میں رضا پہ چلتا ہوں خدا کی۔ اور جو کوئی کہتا ہے کہ میں خدا کی رضا سے چلتا ہوں، اسے عربی میں کہتے ہیں مسلم۔ عیسیٰ علیہ السلام مسلم تھے، مسلمان تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی بھی خدائی کا دعویٰ نہیں کیا، کبھی بھی نہیں کہا کہ میری عبادت کرو، اور صاف انداز سے لکھا ہے بائبل میں بک آف ایکٹس میں چیپٹر نمبر 2 چیپٹر 2 ورس نمبر 22 میں، Ye men of Israel, listen to this. Jesus of Nazareth, a man approved of God amongst you by wonders and miracles which God did by him, and you are witness to it. Ye men of Israel, سنو اے بنی اسرائیل۔ عیسیٰ علیہ السلام جو نصارہ تھے، وہ ایک آدمی تھے اور خدا نے انہیں چنا آپ لوگوں کے بیچ میں سے، اور آپ خود اس کے گواہ ہے۔ صاف الفاظ میں لکھا ہے بائبل میں، عیسیٰ علیہ السلام ایک آدمی تھے جنہیں خدا نے چنا اور ان کے ذریعے چمتکار کیے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی بھی خدا بننے کا دعویٰ نہیں کیا، خدائی کا دعویٰ نہیں کیا۔ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایک پیغمبر تھے، عظیم پیغمبر تھے۔ اور جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں، قرآن میں لکھا ہے سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 110 میں، قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی، آپ چاہے پکارو اللہ سے یا رحمان سے، کوئی بھی نام سے پکارو، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اچھے نام ہیں، خوبصورت نام ہیں۔ اور یہ الفاظ اللہ کے سب سے خوبصورت نام ہیں، اچھے نام ہیں، کئی جگہ لکھا ہے قرآن مجید میں۔ سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 110 کے علاوہ سورہ طہ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 8، سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 180، اور سورہ الحشر سورہ نمبر 59 آیت نمبر 24 میں لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بہت اچھے نام ہیں، خوبصورت نام ہیں۔
اور قرآن مجید میں 99 صفت ہے اللہ تعالیٰ کی، 99 نام ہیں. مثال کے طور پہ الرحمن، الرحیم، الحکیم، الخالق، 99. اور سب سے اونچا اللہ. ہم مسلمان اللہ کو اللہ کے نام سے پکارنا کیوں پسند کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ عربی لفظ اللہ، اسے توڑا یا مروڑا نہیں جا سکتا جس طریقے سے باقی زبانوں کے الفاظ ہیں. ہم اللہ کو اللہ کے نام سے پکارنا چاہتے ہیں انسٹیڈ آف گاڈ، کیونکہ گاڈ کو توڑا یا مروڑا جا سکتا ہے. مثال کے طور پہ گاڈ کو اگر ہم ایس جوڑتے ہیں ہو جاتا ہے گاڈز، پلورل آف گاڈ. اللہ کا کوئی پلورل نہیں، کوئی جمع نہیں. قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے. جب ہم گاڈ کو DESS جوڑتے ہیں تو ہو جاتا ہے گاڈس، فیمیل گاڈ، مؤنث خدا. اسلام میں اللہ کا کوئی جنس نہیں، نہ مؤنث نہ مذکر. جب ہم گاڈ کو جوڑتے ہیں فادر ہو جاتا ہے گاڈ فادر. اسلام میں اللہ فادر یا اللہ پتا، اللہ ابا نہیں ہے. جب ہم گاڈ کو مدر جوڑتے ہیں ہو جاتا ہے گاڈ مدر. اسلام میں اللہ مدر، اللہ امی یا اللہ ماتا جیسی چیز نہیں ہے. اسی لیے ہم پسند کرتے ہیں اللہ کو عربی لفظ اللہ سے پکارنے. لیکن جتنے بھی باقی زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے اس کا، اسے توڑا یا مروڑا جا سکتا ہے. مثال کے طور پہ دیو ہو جاتا ہے دیوی، دیوتا، خدا، خداؤ. اسے توڑا یا مروڑا جا سکتا ہے. ایشور ہو جاتا ہے پرمیشور. اسی لیے ہم پسند کرتے ہیں اللہ کو اللہ کے نام سے پکارنا. اور یہ نام اللہ سارے اہم مذاہب کی کتابوں میں موجود ہے. جتنے بھی اہم مذاہب ہیں دنیا میں، ان کے کتابوں کا مطالعہ کریں گے، کہیں نہ کہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام موجود ہے. اور اللہ کا نام بائبل میں بھی موجود ہے. اگر آپ پڑھیں گے نیو ٹیسٹمنٹ، گاسپل آف مارک چیپٹر نمبر 15، چیپٹر نمبر 15 ورس نمبر 34، اور گاسپل آف میتھیو چیپٹر نمبر 27 میں ورس نمبر 46، کہ جب عیسیٰ علیہ السلام سولی پہ چڑھائے گئے تھے وہ کہتے ہیں ایلائی ایلائی لما سبقتنی. ہیبرو کوٹیشن ہے ایلائی ایلائی لما سبقتنی، جس کا ترجمہ انگریزی بائبل میں او گاڈ وائی ہیز thou forsaken me، اے خدا کیوں تو نے مجھے چھوڑ دیا ہے. جب ہم ترجمہ کرتے ہیں ایلائی ایلائی لما سبقتنی کا انگریزی میں او گاڈ وائی ہیز thou forsaken me، یہ ملتا جلتا نہیں ہے. ہندی یا اردو میں اے خدا کیوں تو نے مجھے چھوڑ دیا ہے. لیکن جب عربی میں ترجمہ کرتے ہیں ایلائی ایلائی لما سبقتنی کا ہو جاتا ہے اللہ لما ترکتنی. عربی اور ہیبرو جڑوا زبان ہے، سسٹر لینگویجز. ہیبرو میں کہتے ہیں ایلائی، عربی میں کہتے ہیں اللہ، ملتا جلتا ہے. اور یہ ایک معجزہ ہے. آپ جب کوئی بھی بائبل کا ترجمہ پڑھتے، چاہے انگریزی میں ہو، ہندی میں، اردو میں ہو، آپ صرف انگریزی الفاظ پائیں گے انگریزی بائبل میں. لیکن یہ دو ورسز گاسپل آف میتھیو چیپٹر نمبر 27 میں ورس نمبر 46 اینڈ گاسپل آف مارک چیپٹر نمبر 15 ورس نمبر 34، اس کا اوریجنل ہیبرو میں ذکر ہے. اللہ لما سبقتنی آپ سارے بائبل کے ترجمے میں پائیں گے، چاہے وہ انگریزی بائبل ہو، ہندی بائبل ہو، اردو ہو، مراٹھی ہو. اللہ لما سبقتنی موجود ہے. اس کے بعد پھر ٹرانسلیشن کرتے او گاڈ وائی thou forsaken me، یا اے خدا کیوں تو نے مجھے چھوڑ دیا ہے. تو کوئی بھی بائبل آپ اٹھائیں گے آپ کو اللہ کا لفظ اس میں پائیں گے. ورنہ اللہ تعالیٰ فرماتے آپ کوئی بھی نام سے اللہ کو پکارو، لیکن اچھے ناموں میں سے ہونا چاہیے جس نام سے اللہ تعالیٰ خود پسند کرتے اپنے آپ کو بلانا. یہ تھا پہلا رکن. دوسرا رکن اسلام کا ہے صلاح. صلاح کا ترجمہ اکثر انگریزی میں کہتے ہیں ٹو پرے. ٹو پرے مینس ٹو بیسیچ، ٹو آسک فار ہیلپ. ٹو پرے مطلب مدد مانگنا. ہم صلاح میں صرف مدد نہیں مانگتے، مدد کے علاوہ اللہ کی تعریف بھی کرتے ہیں اور اللہ سے ہدایت بھی پاتے ہیں. صلاح کا ترجمہ ٹو پرے یا مدد مانگنا صحیح نہیں ہے. میں پسند کرتا ہوں صلاح کو کہنا انگریزی میں پروگرامنگ ٹوورڈز رائچسنس، یا اردو میں کہوں گا نیکی کی طرف لے جانے والی چیز. کیونکہ مثال کے طور پہ امام صاحب سورہ فاتحہ کے بعد پڑھیں گے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 90، جس میں فرمایا گیا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو،
इन्नमा अल-खम्रु वल-मैसुरु, नशे वाली चीज शराब और जुआ, वल अंसाब वल अज़लामु, बुत परस्ती और फाल खोलना, रिज्सुम मिन अमली शैतान, ये शैतान की हरकत है। फज्तनिबू लअल्लकुम तुफ्लिहून, आप इससे दूर रहो ताकि आप सफलता पाओ। इसमें हम हिदायत पा रहे हैं। शराब मत पियो, जुआ मत खेलो, बुत परस्ती मत करो, फाल मत खोलो। हो सकता है मिसाल के तौर पे इमाम साहब सूरह फातिहा के बाद सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 188 की तिलावत करते, जिसमें लिखा है रिश्वत मत दो। यहां हमें हिदायत मिल रही कि रिश्वत देना हराम है। इसीलिए मैं पसंद करता हूं सलाह का तर्जुमा करने के लिए प्रोग्रामिंग टुवर्ड्स राइचियसनेस, नेकी की तरफ ले जाने वाली चीज। और अल्लाह ताला फरमाते सूरह अनकबूत में सूरह नंबर 29 आयत नंबर 45 में, उतलू मा हुया मिनल किताबी व अकीमुस सलाता इन्न सलाता तन्हा अनिल फ़ाहिशाइ वल मुनकर। आप तिलावत करो जो अल्लाह ने नाजिल किया है और सलाह कायम करो, क्योंकि सलाह आपको बुराई से रोकती है और बेशर्मी से रोकती है। लेकिन जब आप आजान सुनेंगे और आप सलाह की तरफ जा रहे हैं और कोई आपसे पूछेंगे आप कहां जा रहे हैं, आप अगर कहेंगे आई एम गोइंग फॉर प्रोग्रामिंग टुवर्ड्स राइचियसनेस, आई एम गोइंग फॉर ब्रेन वॉशिंग, मैं जहन को बदलने जा रहा हूं या मैं जहन की धुलाई करने जा रहा हूं, अजीब लगता है। तो अंग्रेजी में अगर कोई कहता है कि आई एम गोइंग फॉर प्रेयर्स, मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूं, तो मुझे कोई एतराज नहीं। लेकिन यह कहना चाहता हूं कि सलाह का सही तर्जुमा प्रेयर नहीं है, नमाज भी मुकम्मल तौर पे नहीं है। सलाह के सही मानिए सलाह। जिस तरीके से अल्लाह के सही तर्जुमा गॉड या खुदा नहीं है, लेकिन जब हम गैर मुस्लिम से बात कर रहे हैं, उसको इस्लाम समझा रहे हैं और अल्लाह के बदले वर्ड गॉड या खुदा इस्तेमाल करते हैं, मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन यह कहना चाहता हूं कि खुदा या गॉड अल्लाह का सही तर्जुमा नहीं है। इसी तरीके से टू प्रे इज नॉट द राइट ट्रांसलेशन फॉर सलाह। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कम से कम आपको हर रोज 5 बार नमाज पढ़ना चाहिए, सलाह कायम करना चाहिए। और इसका जिक्र है सूरह इसरा में सूरह नंबर 17 आयत नंबर 78 और सूरह तहा सूरह नंबर 20 आयत नंबर 130 में। जिस तरीके से डॉक्टर कहता है कि अच्छे जिस्म के लिए 3 बार खाना जरूरी है, उसी तरीके से अच्छे ईमान के लिए, अच्छे सोल के लिए 5 टाइम 5 वक्त सलाह जरूरी है। और अल्लाह ताला फरमाते कुरान मजीद में, अल्लाह ताला ने मूसा अलैहि सलाम से फरमाया सूरह तहा में सूरह नंबर 20 आयत नंबर 11 से 12 में, अल्लाह ताला फरमाते ए मूसा, जब मूसा अलैहि सलाम अंगार की तरफ जाते हैं तो एक आवाज आती है, ए मूसा मैं तेरा रब हूं। आप जिस जगह पे खड़े हैं वो जगह पाक है, तुआ की वादी है, आप अपने जूते निकालो। इसका जिक्र बाइबल में भी है, लिखा हुआ है बाइबल में, बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 5 में। गॉड टेल्स टू मोसेस, peace be upon him, draw not nigh hither, put off thy shoes from thy feet, for the place where thou standest is holy ground. आप नजदीक मत आओ, आप अपने पैरों से अपनी जूतियां निकालो, क्योंकि जिस जगह आप खड़े हैं वो पाक जमीन है। इसका जिक्र फिर से दोहराया गया है बुक ऑफ एक्ट्स में चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 33 में। draw not nigh hither, put off thy shoes from thy feet, for the place where thou standest is holy ground. नजदीक मत आओ, अपनी जूतियां निकालो अपने पैरों में से, क्योंकि जिस जगह पे आप खड़े हैं वो एक पाक जमीन है। इसीलिए सलाह के पहले हम अपने जूते निकालते हैं। लेकिन अल्लाह के आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसका जिक्र है सुनन अबू दाऊद में जिल्द नंबर 1 किताब सलाह बाब नंबर 240 हदीस नंबर 653 653। अमर इब्ने शुएब वो फरमाते, मेरे पिता ने कहा कि मेरे दादा ने कहा कि उनने देखा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ते हुए जूते में और जूते के बगैर। इसीलिए हम जूते में भी नमाज पढ़ सकते हैं, जूते के बगैर भी पढ़ सकते हैं। सलाह के पहले वुदू करना फर्ज है। अल्लाह ताला फरमाते सूरह माइदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 6 में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, सलाह के पहले आप अपना चेहरा धो, अपने हाथ धो कोनी तक, सिर का मसा करो और पैर ढकने तक धो। वुजू करना सलाह के पहले फर्ज है। यह चीज बाइबल में भी आती है। बाइबल में लिखा है बुक ऑफ एक्सोडस में चैप्टर नंबर 40 वर्स नंबर 31 और 32 में,
موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام ان کے بیٹوں کے ساتھ اپنے ہاتھ اور اپنے پیر دھوتے ہیں اور پھر اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اور جب وہ عبادت گاہ میں جاتے ہیں اپنے ہاتھ اور پیر دھوتے ہیں جس طریقے سے خدا نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا تھا. اس کا ذکر بک آف ایکٹس میں بھی ہے, چیپٹر نمبر 21 ورس نمبر 26 میں, جس میں لکھا ہے پال آدمیوں کے ساتھ اپنے آپ کو دھوتے ہیں اور پھر عبادت گاہ میں داخل ہوتے ہیں. بائبل بھی اگر آپ پڑھیں گے اس میں ذکر آتا ہے کہ صلاح کے پہلے وضو کرنا فرض ہے, اور صلاح میں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے, اس کا ذکر ہے صحیح بخاری میں جلد نمبر 1 کتاب الادان باب نمبر 75 حدیث نمبر 692. یہاں حضرت انس رضی اللہ عنہ وہ فرماتے, ہم جب صلاح کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو ہمارے کندھے اور شولڈرز ہمارے صحابہ کے شولڈرز کو ٹچ ہوتے تھے, ہمارے کندھے بازو والے کندھے کو لگتے تھے, ہمارے ایڑیاں بازو والے ایڑیاں کو لگتے تھے. اللہ کے رسول فرماتے سنن ابو داؤد میں جلد نمبر 1 کتاب الصلاح باب نمبر 245 حدیث نمبر 666 666, اللہ کے رسول صلاح شروع کرنے کے پہلے کہتے ہیں اپنی قطار کو سیدھی کرو, کندھے سے کندھا ملاؤ اور بیچ میں جگہ مت چھوڑو شیطان کے لیے. اللہ کے رسول اس شیطان کا ذکر نہیں کر رہے ہیں جو آپ اونیڈا ٹی وی کے ایڈ میں دیکھتے ہیں یا جو میوزیم میں دیکھتے ہیں جس کے 2 سنگ ہوتے ہیں. اللہ کے رسول اس شیطان کا ذکر کر رہے تھے, وہ شیطان جو اونچ نیچ کا شیطان ہے, وہ شیطان جو رنگ کا شیطان ہے, رنگ کے بنیاد پر بھید بھاؤ کرنے والا شیطان, جو مال کے بنیاد پر بھید بھاؤ کرنے والا شیطان. چاہے امیر انسان نماز پڑھ رہا ہے یا غریب انسان, جب نماز کے لیے ساتھ میں کھڑا ہوتا ہے تو کندھے سے کندھا ملانا فرض ہے, چاہے وہ راجہ ہو یا فقیر ہو, اگر ساتھ میں کھڑا ہے تو کندھے سے کندھا ملانا فرض ہے. وہ شیطان کا ذکر کر رہے تھے جو رنگ کا جات پات کا شیطان, چاہے سفید آدمی ہو یا کالا آدمی ہو, نماز پڑھ رہا ہے ساتھ میں کندھے سے کندھا ملانا فرض ہے. یلو اور براؤن, پیلا یا گھیواں, جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے, صلاح کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو کندھے سے کندھے ملانا فرض ہے. اور صلاح میں سب سے اہم پوسچر جو پوزیشن ہے وہ سجود کی, سب سے اہم بھاگ صلاح کا ہے سجدہ. اسی لیے سجدہ کا ذکر قرآن مجید میں کم سے کم 92 ٹائمز 92 بار آیا ہے قرآن مجید میں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ آل عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 43 میں 43, یا مریم مقنتی لی ربی کی وسجودی ورقئی مع الراکعین, اے میری آپ رکوع میں جاؤ, آپ سجدے میں جاؤ اور ان کے ساتھ رکوع کرو جو لوگ رکوع کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حج میں سورہ نمبر 22 آیت نمبر 77 میں, یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو آپ رکوع میں جاؤ اور سجدہ کرو اور اللہ کی عبادت کرو تاکہ آپ سفلتا پاؤ. سجدہ سب سے اہم بھاگ ہے صلاح کا. اسی لیے سارے رسولوں سارے نبیوں نے جب اللہ کی عبادت کی ان نے سجدہ کیا, اور اس کا ذکر بائبل میں بھی ہے. بائبل میں لکھا ہے بک آف جینیسس میں چیپٹر نمبر 17 ورس نمبر 3 میں, ابراہیم علیہ السلام اپنے چہرے کے بل گرے اور خدا کی عبادت کی. لکھا ہے بک آف نمبرز میں چیپٹر نمبر 20 ورس نمبر 6 میں, موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام اپنے چہرے کے بل گرے اور اللہ کی عبادت کی. لکھا ہے بک آف جوشوا میں چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 14 میں, جوشوا اپنے چہرے کے بل گرے اور اللہ کی عبادت کی. لکھا ہے گاسپل آف میتھیو میں چیپٹر نمبر 26 26 آیت نمبر 39 39 کہ عیسیٰ علیہ السلام گارڈن آف گیٹسیمنی میں گئے اور اپنے چہرے کے بل گرے اور خدا کی عبادت کی. All these verses say that they fell on their face and they prayed to God. Abraham, peace be upon him, fell on his face. Moses and Aaron, peace be upon them, fell on their face. Joshua fell on his face. Jesus Christ, peace be upon him, fell on his face and prayed to God. اگر آپ ایک جمناسٹ کو بھی پوچھیں گے کس طریقے سے اپنے چہرے کے بل گرنا, وہ مسلمان سے بہتر کر ہی نہیں سکتا. Even a gymnast cannot do better than the way we Muslims do by falling on our face, that is doing sujood, that is prostrating.
تو جس طریقے سے اسلام میں صلاح پڑھی جاتی ہے اس کا ذکر بائبل میں بھی موجود ہے. تیسرا رکن زکات. زکات کے معنی ٹو گرو, ٹو پیوریفائی, بڑھاوا, پاک کرنا. زکات ہر بالغ مسلمان کے لیے فرض ہے اگر اس کی بچت نصاب سے زیادہ ہے, 85 گرام سونا سے زیادہ ہے. if he has more than 85 grams of gold as saving, اس انسان کے لیے فرض ہے کہ وہ 2.5% ہر قمری سال خیرات کرے. فرض ہے. اگر ہر امیر انسان زکات دے, غریبی دنیا سے ہٹ جائیں گی. ایک بھی انسان بھوک کے مارے نہیں مرے گا. اور قرآن میں لکھا ہے سورہ الحشر میں سورہ نمبر 59 آیت نمبر 7 میں, زکات اس لیے ہے تاکہ یہ دولت صرف امیروں کے بیچ نہ گھومے, so that the wealth does not circulate only amongst the rich. زکات دینا ہر انسان جو بالغ ہے اور جس کے پاس نصاب سے زیادہ بچت ہے, 85 گرام سونا سے زیادہ, اس کے لیے فرض ہے کہ وہ ہر قمری سال 2.5% خیرات میں دے. یہ فرض ہے. اور اس کا ذکر بائبل میں بھی ہے. بائبل میں لکھا ہے 1 پیٹر میں چیپٹر نمبر 4 ورس نمبر 8 میں, give fervent charity, for charity covers up multitudes of sin. آپ خیرات کرو کیونکہ خیرات آپ کے گناہوں کو دھوتا ہے. اب ہم تذکرہ کریں گے چوتھے رکن کا, وہ ہے صوم, روزہ. ہر بالغ مسلمان کے لیے فرض ہے جس کی صحت اچھی ہے کہ وہ روزہ رکھے رمضان کے مہینے میں, اور پینے اور کھانے سے پرہیز کرے. فجر سے لے کر مغرب تک وہ پرہیز کرے کھانے اور پینے سے, رمضان کے مہینے میں فرض ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 183 میں 183, روزہ ہم نے آپ کے اوپر فرض قرار کیا ہے جیسے پہلے لوگوں پر فرض قرار کیا تھا تاکہ آپ پرہیزگار بنو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ فرض قرار کیا گیا تاکہ آپ پرہیزگار بنو. اور آج کے سائیکالوجسٹ کہتے ہیں اگر کوئی بھی انسان اگر بھوک پہ قابو پا سکتا ہے تو وہ اپنے سارے خواہشات پر قابو پا سکتا ہے. If you can control your hunger, you can control almost all your desires. اور روزے رکھنے کی کئی فائدے ہیں. آج سائنس کہتی ہے اگر روزہ رکھے 1 مہینے تک جس طریقے سے مسلمان رکھتے ہیں, آپ کا انٹسٹینل ایبزارپشن بڑھ جاتا ہے, آپ کا کولیسٹرول لیول گھٹ جاتا ہے, کئی بری عادتیں جو انسان کے پاس ہے وہ نکل جاتی ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ سگریٹ پینے سے پرہیز کر سکتے ہیں فجر سے مغرب تک تو انشاءاللہ یو کین پریونٹ فرام کریڈل ٹو گریو. آپ پیدائش سے موت تک کے سگریٹ سے پرہیز کر سکتے. اگر آپ شراب پینے سے پرہیز کر سکتے فجر سے مغرب تک تو انشاءاللہ آپ پیدائش سے موت تک شراب سے پرہیز کر سکتے. یہ ایک موقع ہے غلط عادتوں سے چھٹکارا پانے کا. اور کئی فائدے اس کے میں تقریر کیا ہوں اس کے اوپر. لیکن روزے کے بارے میں ذکر بائبل میں بھی آتا ہے. گاسپل آف میتھیو میں چیپٹر نمبر 17 ورس نمبر 21 میں, اور گاسپل آف مارک چیپٹر نمبر 9 ورس نمبر 29 میں کہ روزہ رکھو. 5واں رکن اسلام کا ہے حج. ہر بالغ انسان جو حیثیت رکھتا ہے اسے حج کم از کم زندگی میں 1 بار کرنا چاہیے. مکہ جانا چاہیے حج کے مہینے میں کم از کم 1 بار. اور یہ سب سے بہترین مثال ہے انٹرنیشنل بردرہڈ کی, عالمی بھائی چارے کی. تقریباً 25 لاکھ لوگ ہر سال آتے ہیں حج کے لیے مکہ عرفات, دیگر ممالک سے, امریکہ سے, انگلینڈ سے, انڈیا سے, پاکستان سے, انڈونیشیا سے, ملیشیا سے. اور مرد 2 سفید کپڑے پہنتے ہیں بنا سلے ہوئے. آپ یہ بھی نہیں پہچان سکتے آپ کے بازو میں جو آدمی کھڑا ہے وہ راجا ہے کہ فقیر ہے. سب سے بہترین مثال عالمی بھائی چارے کی. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حجرات میں سورہ نمبر 49 آیت نمبر 13 میں,
یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. اے انسان، ہم نے تمہیں بنایا ہے ایک جوڑے سے، مرد اور عورت کے، اور بانٹا ہے قبیلوں میں، برادریوں میں، تاکہ آپ ایک دوسروں کو پہچان سکے، نہ کہ آپ ایک دوسرے سے نفرت کریں. اور سب سے بہترین وہ ہے جو تقوی رکھتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو انسان کو جانچنے کے لیے سب سے بہترین جس سے انسان اونچا ہو سکتا ہے وہ ہے تقوی، وہ ہے نیکی. نہیں تو سارے انسان برابر ہیں، چاہے کالے ہو یا پیلے ہو یا سفید ہو، غریب ہو یا امیر ہو، راجا یا فقیر. ایک انسان دوسرے انسان سے صرف نیکی کے ذریعے اونچا ہو سکتا ہے. اور حج کا ذکر بائبل میں بھی ہے. بائبل میں لکھا ہے بک آف سامز میں چیپٹر نمبر 84 84 ورس 4 5 6 7 اس میں لکھا ہے Blessed are those people that travel to the valley of Becca. سلامتی ہے ان لوگوں پر جو لوگ مکہ کی وادی میں جاتے ہیں. بکہ ایک دوسرا نام ہے مکہ کے لیے جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے، سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 96 میں. تو مکہ جانے کا ذکر بائبل میں بھی ہے. یہ تھا مختصراً طور پر اسلام کے 5 ارکانوں اور عیسائیت کے درمیان یکسانیت. یہ 5 ارکان صرف ارکان ہیں. اس کو اگر آپ مضبوطی سے عمل کریں انشاءاللہ ڈھانچہ عمارت بھی اچھی رہیں گی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ دھاریات میں سورہ نمبر 51 آیت نمبر 56 میں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جن اور انسان کو بنایا ہے صرف اللہ کی عبادت کے لیے. عبادت آتا ہے لفظ عبد سے جس کے معنی ہے بندہ. اگر ہم اللہ کا فرمان مانتے ہیں ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. اگر ہم ہماری رضا اللہ کی رضا کے حساب سے چلتے ہیں تو ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 90 میں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، انما الخمر والمیسر، نشے والی چیز شراب اور جوا، والانصاب والازلام، بت پرستی اور فال کھولنا، رجس من عمل شیطان، یہ شیطان کی حرکت ہے. فاجتنبوا لعلکم تفلحون، آپ اس سے دور رہو تاکہ آپ سفلتا پاؤ. اگر ہم شراب سے پرہیز کرتے ہیں، جوئے سے، تو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں. اس کا ذکر بائبل میں بھی ہے. بائبل میں لکھا ہے بک آف پرووربس میں چیپٹر نمبر 20 ورس نمبر 1 میں وائن از اے موکر اسٹرانگ ڈرنک از ریجنگ. آپ شراب مت پیو. بائبل میں لکھا ہے بک آف ایفیسینس چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 18 میں ڈو ناٹ بی ڈرنک وتھ وائن. آپ شراب مت پیو. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ 4 آیتوں میں فرماتے ہیں. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 173، سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3، سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 145 اور سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 115 میں حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ. آپ کے لیے حرام ہے مرا ہوا جانور کا گوشت. آپ کے لیے حرام ہے مرا ہوا جانور، خون، خنزیر، سور کا گوشت، اور وہ کھانا جس کے اوپر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا وہ آپ کے لیے حرام ہے. جب ہم بائبل پڑھتے ہیں اس کا تذکرہ بائبل میں بھی ہے. بائبل میں لکھا ہے بک آف لیویٹیکس میں چیپٹر نمبر 17 ورس نمبر 15 میں، اور بک آف ڈیوٹرانومی چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 21 میں ایٹ ناٹ دا میٹ آف دیٹ وچ ڈائٹ آف اٹ سیلف. آپ مرے ہوئے جانور کا گوشت مت کھاؤ. کم سے کم 5 جگہوں میں لکھا ہے بائبل میں کہ خون حرام ہے. بک آف جینیسس چیپٹر نمبر 9 چیپٹر نمبر 9 ورس نمبر 4، بک آف لیویٹیکس چیپٹر نمبر 17 ورس نمبر 14، بک آف ڈیوٹرانومی چیپٹر نمبر 12 ورس نمبر 16، فرسٹ سیموئل چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 33 اور بک آف ایکٹس چیپٹر نمبر 15 ورس نمبر 29 میں لکھا ہے کہ خون حرام ہے آپ کے لیے. خنزیر، سور کا گوشت بھی حرام ہے. بائبل میں لکھا ہے بک آف لیویٹیکس میں چیپٹر نمبر 11 ورس نمبر 7 اور 8 میں The swine, it is cloven footed and divides the hoof.
it's unclean for you. Eat not its flesh, not touch its carcass, it's unclean for you. सूअर आपके लिए हराम है, नजीस चीज है, ना उसका गोश्त खाओ ना उसको हाथ लगाओ. ये पैगाम दोहराया गया है बुक ऑफ डिटोनॉमी में, चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 8 में. The swine, though it divides the hoof, it's unclean for you. Thou shalt not eat its flesh, nor touch its carcass. सूअर एक नजीस चीज है, आप ना उसका गोश्त खाओ ना उसको हाथ लगाओ. सूअर का गोश्त, खिंजीर खाना हराम है. बुक ऑफ आइजाया चैप्टर नंबर 65 वर्स नंबर 2 से 5 में भी लिखा है. कम से कम 3 जगह लिखा है कि खिंजीर खाना, सूअर का गोश्त खाना हराम है बाइबल में. बाइबल में वो खाना जो अल्लाह के अलावा किसी और का नाम लिया गया है वो खाना हराम है. इसका जिक्र है बुक ऑफ रेवल्यूशन में चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 14 और बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर नंबर 15 वर्स नंबर 29 में कि गैर अल्लाह का खाना हराम है आपके लिए. जो खाना जिसके ऊपर अल्लाह के अलावा किसी और का नाम लिया गया है वो आपके लिए हराम है. अगर आप अल्लाह के मुताबिक चलते हैं, अल्लाह का फरमान मानते हैं, तो आप अल्लाह की इबादत कर रहे हैं. अगर ईसाई, आप उस शख्स को कहते हैं जो ईसा अलैहिस्सलाम का कहना मानता है, जो ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया उस बात पर अमल करता है, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हम मुस्लिम ईसाई से बेहतर ईसाई है, क्योंकि हम शराब नहीं पीते, हम सूअर का गोश्त नहीं खाते, और जो कुछ मैं बाइबल में जिक्र कर रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह जो कुरान से मिलता है, ये कुरान फुरकान है, हम उसको मानते. अगर ईसाई उसे कहते हैं जो ईसा अलैहिस्सलाम का कहना मानता है, तो मुझे ये कहना है आपसे कि हम मुसलमान ईसाई से बेहतर ईसाई है. अल्लाह ताला फरमाते सूरह माउन में सूरा नंबर 107 आयत नंबर 107 में अल्लाह ताला फरमाते कि आप अपने पड़ोसी की खिदमत करो, जैसा बाइबल में आता है लव दाय नेबर. जब आप कोई तिजारत करते तो ईमानदारी से करो. कुरान में लिखा है सूरह हुमज़ा में सूरा नंबर 104 आयत नंबर 1 में वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा, लानत है वो लोगों पे जो गिबत करते हैं. तो गिबत करना हराम है. अगर आप गिबत नहीं करते तो अल्लाह की इबादत कर रहे हैं. कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह इसरा में सूरा नंबर 17 आयत नंबर 23 और 24 में कि आप सिर्फ अल्लाह की इबादत करो और अपने वालिदैन की खिदमत करो, अपने माता पिता की खिदमत करो, और अगर दोनों में से एक या दोनों ज़ईफ हो जाए, बूढ़े हो जाए, तो उनको उफ तक मत कहो, लेकिन उनके साथ इज्जत से पेश आओ और अच्छे तरीके से बात करो और खुदा से दुआ करो, ऐ रब उनकी खिदमत कर जिस तरीके से उन्होंने मुझे पाला पोसा. अगर हम हमारे वालिदैन की इज्जत करते, खिदमत करते, तो हम अल्लाह की इबादत कर रहे हैं. निकाह इस्लाम में फर्ज है. अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते सही बुखारी में जिल्द नंबर 7 किताबुन निकाह, ए नौजवानों, जो कोई हैसियत रखता है शादी करने की, शादी करो. मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते जो कोई शादी नहीं करता वो मुझ में से नहीं है. शादी करना फर्ज है. अगर हम शादी करते तो अल्लाह की इबादत कर रहे हैं. अल्लाह फरमाते सूरह निसा में सूरा नंबर 4 आयत नंबर 19 में आप अपनी बीवियों से अच्छे तरीके से पेश आओ, अगर आप उनको नहीं चाहते फिर भी उनके साथ अच्छा सलूक करो. अगर हम हमारे बीवियों से प्यार करते तो अल्लाह की इबादत कर रहे हैं. अल्लाह ताला फरमाते सूरह इसरा में सूरा नंबर 17 आयत नंबर 32 में जिना के नजदीक मत आओ, क्योंकि जिना एक ऐसा गुनाह है जो बाकी गुनाहों के रास्ते खुलता है. अगर हम जिना से परहेज करते हैं हम अल्लाह की इबादत कर रहे हैं. अगर हम अल्लाह का कहना मानते हैं तो हम अल्लाह की इबादत कर रहे हैं. कुरान में हिजाब का तस्करा है. अल्लाह ताला फरमाते सूरह नूर में सूरा नंबर 24 आयत नंबर 30 में कह दो ईमान वालों से अपनी निगाहें नीचे करे और अपनी आबरू को महफूज रखे. बाइबल में जिक्र आता है इसका गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 27 और 28 में ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं इट हैज बीन सेड ऑफ द ओल्ड टाइम्स thou shalt not commit adultery, but I say unto you whosoever looketh upon a woman to lust after her has already committed adultery in his heart. सुनो, आपको पहले कहा गया है कि आप जिना मत करो,
لیکن میں آپ سے کہہ رہا ہوں اگر آپ کوئی خاتون کو, اگر کوئی لڑکی کو, عورت کو بری نظر سے دیکھتے ہیں تو آپ اپنے دل میں زنا کرتے ہیں. اگلی آیت قرآن مجید کی سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتے, کہہ دو ایمان والیوں سے, مومن عورتوں سے, اپنی نگاہ نیچے کرے اور اپنا سے ڈھاک لے کپڑے سے اور اپنی آبرو کی حفاظت کرے. قرآن اور حدیث میں 6 نقطے ہیں حجاب کے. پہلا ہے سطر, ایکسٹینٹ. مرد کے لیے ناف سے گھٹنے تک یہ کور ہونا چاہیے, یہ چھپا ہونا چاہیے. عورتوں کے لیے سارا جسم, صرف چہرہ اور ہاتھ وہ دکھا سکتے ہیں, یہ ایکسٹینٹ ہے نمبر 1. باقی 5 چیزیں مرد اور عورت کے لیے یکساں ہے. دوسرا نمبر, ایسے کپڑے نہ پہنے جو پتلے ہیں جس کے تھرو آپ دیکھ سکیں, اٹ شوڈ ناٹ بی ٹرانسپیرنٹ. نمبر 3, اتنے چست کپڑے نہ پہنے جس سے جسم کا ڈھانچہ دکھ جائے. نمبر 4, ایسے بھڑکیلے کپڑے نہ پہنے جو دوسرے جنس کو متاثر کرے. ڈونٹ ویئر گلیمرس کلوتھس سو دیٹ اٹ اٹریکٹس دی اپوزٹ سیکس. 5واں نمبر, دوسرے مذہب کی نشانی والے کپڑے نہ پہنے. اور 6واں نمبر, ایسے کپڑے نہ پہنے تو دوسرے جنس کے ہیں. آدمی عورت کے کپڑے نہ پہنے اور عورت مرد کے کپڑے نہ پہنے. اور یہ ساری باتیں حجاب کی بائبل میں بھی اس کا ذکر ہے. بائبل میں لکھا ہے بک آف ڈیوٹرانومی میں چیپٹر نمبر 22 ورس نمبر 5 میں, men shall not wear clothes that which pertain to a woman and a woman shall not wear clothes that which pertain to a man. All those who do that are an abomination to thy Lord. آدمی عورتیں کے کپڑے نہ پہنے, عورتیں آدمی کے کپڑے نہ پہنے. جو کوئی ایسا کرتا ہے وہ حرام کر رہا ہے. لکھا ہے 1 ٹیموتھی چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 9 میں, the woman should be dressed up with sobriety, with shamefacedness and modesty. They should not have braided hair or wear gold or pearls or costly array. عورتیں آبرو کے ساتھ کپڑے پہنے, اپنی عزت بچا کے, پورا جسم ڈھکا ہونا چاہیے, ایسے کپڑے پہنے. اور وہ قیمتی کپڑے نہ پہنے, نہ سونا پہنے, نہ بریڈڈ ہیئر آف گولڈ. اور 1 کورنتھین چیپٹر 11 ورس نمبر 5 اور 6 میں آتا ہے کہ وہ عورت جو خدا کی عبادت کر رہی ہے اور اپنا سر نہیں ڈھانکتی, اس کا سر منڈوانا چاہیے. سر ڈھانکنا اتنا اہم ہے عیسائیت میں. اگر عیسائی اسے کہتے ہیں, اس شخص کو جو عیسیٰ علیہ السلام کا کہنا مانتا ہے, تو مجھے یہ کہنا ہے کہ ہم مسلمان عیسائی سے زیادہ عیسائی ہے. ختنہ کرنا اسلام میں سنت ہے. بائبل میں اس کا ذکر ہے بک آف ایکٹس میں چیپٹر نمبر 7 ورس نمبر 8 میں. خدا نے کہا کہ آپ ختنہ کرو, be circumcised, and Abraham circumcised Isaac on the 8th day. ابراہیم علیہ السلام نے اسحاق علیہ السلام کی ختنہ کی 8ویں دن پہ. لکھا ہے گوسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 7 ورس نمبر 22 میں, موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ختنہ کرنا چاہیے. لکھا ہے گوسپل آف لوک میں چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 21 میں, عیسیٰ علیہ السلام کی ختنہ 8ویں دن پہ کی گئی تھی. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اگر عیسائی اسے کہتے ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کا کہنا مانتا ہے, تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم مسلمان عیسائی سے زیادہ عیسائی ہیں. اور عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی بھی اپنے آپ کو کرسچن نہیں کہا. یہ لفظ کرسچن پہلی بار آتا ہے بک آف ایکٹس میں چیپٹر 11, جہاں پیپل آف اینٹیوک گیو دا فالوورز آف کرائسٹ ایز اے نک نیم. یہ ایک لقب لوگوں نے دیا عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو. لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے کہا گوسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 5 میں ورس نمبر 30 میں, ناٹ مائی ول بٹ دا ول آف مائی فادر. میں میری ساری رضا خدا کے حساب سے چلتا ہوں. جو بھی کوئی کہتا ہے کہ میری رضا خدا کی رضا ہے, اسے عربی میں ہم کہتے ہیں مسلم. عیسیٰ علیہ السلام ایک اچھے مسلم تھے. اور اس تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں میں قرآن کی آیت سے, سورہ مائدہ کی سورہ نمبر 5 آیت نمبر 82 میں, جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مسلمان کے سب سے قریب وہ لوگ ہیں, سب سے زیادہ چاہنے والے وہ لوگ ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم عیسائی ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جی خوش آمدید دوستو، امید کرتا ہوں ویڈیو آپ نے پوری دیکھی ہوگی اور آپ کو پسند بھی آئی ہوگی۔ بھائیو دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کیا، یعنی ہر وہ چیز جس کو ہم اپنی آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں اور جس کو ہم نہیں دیکھ سکتے، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کے 99 صفاتی نام ہیں، ان میں سے ایک نام الخالق بھی ہے، الخالق یعنی پیدا کرنے والا۔ تو انسان اگر سب سے پہلے اپنے آپ پر نظر دوڑائے، اپنے آپ کو دیکھے، تو اس کو اندازہ ہوگا کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے انسان کو کتنی بہترین اوصاف کے ساتھ پیدا کیا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے، دوسری جگہ آتا ہے کہ خلق الانسان من علق۔ علق کہتے ہیں ایسے خون کو جو کہ گاڑھا ہو جائے، یعنی پتلا نہیں، گاڑھا ہو جائے۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹے سے قطرے سے پیدا کیا، جس کو عام طور پر منی کہتے ہیں، اور اسی طرح قرآن میں اس کے لیے کئی الفاظ آئے ہیں۔ کہیں علق استعمال ہوا، کہیں طین کا لفظ، اور کہیں پر جو ہے نا منی کا لفظ بھی استعمال ہوا۔ سورۃ القیامہ کے آخر میں آپ دیکھ سکتے ہیں من منی یمنا، اور اسی طرح علقہ کا لفظ بھی استعمال کیا گیا۔ تو غرض یہ ہے کہ جتنے بھی آج کل سائنسی ایجادات ہے، یا اسی طرح جو علوم انسانی جسم کے متعلق ہے، جس طرح بایولوجی ہے، بایولوجیکل سائنس ہے، تو ان سب کی جو ڈیریویشن ہے، یہ سب کچھ قرآن سے ہی اخذ کیا گیا ہے۔ بھائیو دوستو، انسانوں کی پیدائش اور انسانوں کا اس دنیا میں آنا، یہ کیا وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا؟ تو اس کے بارے میں تفصیل سے بات کرتے ہیں کہ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، کہ میں زمین میں اپنی خلیفہ پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے یہ فرمایا، تو فرشتوں نے جواب دیا کہ اے پروردگار، ہم آپ کی عبادت کے لیے کافی ہے۔ آپ ایسے لوگوں کو پیدا کرنے جا رہے ہیں جو ایک دوسرے کا خون پئیں گے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوں گے۔ تو اسی کی طرف بھی اشارہ قرآن میں موجود ہے وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ۔ اصل میں انسانوں کے آنے سے پہلے یہاں پر جنات آباد تھے، اور جنات یہاں پر قتل و غارت، خون وغیرہ یہ سب کچھ یہ کرتے تھے۔ تو فرشتوں نے قیاس کیا انسانوں کے جناتوں کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت جواب دیا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم لوگ نہیں جانتے۔ تو بھائیو دوستو، اللہ تعالیٰ علیم بذات الصدور ذات ہے، وہ آپ کے دلوں کے راز سے بھی واقف ہے۔ آپ کے دل میں کوئی بات ہے اور آپ اس کو کہنے والے ہیں، یا آپ کہنے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ واقف ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ علیم بذات الصدور ہے، سینوں کے راز سے بھی واقف ہے۔ تو انسان کی پیدائش کا مقصد اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسان اور جنات کو پیدا کیا کسی کے لیے؟ عبادت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے انسان اور جن کو پیدا نہیں کیا مگر عبادت کے لیے۔ تو ہم صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے عبادت کرتے ہیں اور اللہ ہی کی طرف جھکنے والے ہیں۔ اب وہ لوگ جو عبادت نہیں کرتے، اور عبادت بھی ایسی عبادت جو طریقہ آپ کو آپ کے دین نے، آپ کے پیغمبر نے اور آپ کے قرآن نے آپ کو سکھایا۔ اسلام ہمارا مذہب ہے، ہم یقین رکھتے ہیں اس کے اوپر۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو مذہب ہے وہ اسلام ہے۔ اسلام کے علاوہ آپ یہودیت کی طرف جاتے ہیں، عیسائیت کی طرف، یا ہندوازم کی طرف، جہاں پر بھی آپ جاتے ہیں وہ آپ کے لیے ہرگز قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو بھائیو دوستو، اسلام ہمارا مذہب، اور اسلام کے مطابق اسلام جو طریقہ آپ کو بتاتا ہے عبادت کے لیے، وہی طریقہ آپ نے اپنانا ہوگا، اور یہی طریقے جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے، اسی میں ہی ہماری کامیابی اور کامرانی ہے۔ اس لیے ہم جب کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہیں لا الہ الا اللہ، تو ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔
تو ہمارا مقصد یہی ہونا چاہیے کہ ہم صرف اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ ہی کی عبادت کے لیے ہے، اور ہمارے دونوں جہانوں کی کامیابی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں ہے۔ تو ہر ایک چیز میں اگر ہمارے پیغمبر کا طریقہ ہوگا وہ قابل قبول ہوگا، ورنہ نہیں۔ اس لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تحقیق کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے آپ کے رسول کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ رکھا ہے۔ بھائیو دوستو، یہ قرآن جو کہتا ہے، جو آپ کو بیان فرماتے ہیں، تو وہ حق بات ہے، اور اس کے اوپر عمل کرنا ہم سب پر لازم ہے۔ ویڈیو آپ نے دیکھا ماشاءاللہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بہت تفصیل کے ساتھ اسلام اور عیسائیت میں جو یکسائیت ہے، یعنی دونوں میں جو چیزیں کامن ہیں وہ ذکر کی۔ البتہ ایسی چیزیں ہیں جو اسلام اور عیسائیت میں بالکل بھی یکساں نہیں ہے۔ وہ یہ ہے کہ اسلام آپ کو ایک اللہ کا درس دیتا ہے، وہ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ اللہ ایک ہے، قل هو اللہ احد۔ جبکہ دوسری طرف اگر آپ عیسائیت کی طرف دیکھتے ہیں تو عیسائیت میں آپ کو اس بات کی جو ہے نا طرفداری ہوگی کہ آپ 3 خداؤں کو مانیں، اور اسی طرف قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ، کہ 3 نہ کہو، یہ نہ کہو کہ 3 خدا ہے۔ عیسائیت اصل میں اس بات کی پرچار کرتی ہے کہ وہ 3 خداؤں میں یعنی وہ تثلیث کے عقیدے کو مانتی ہے، جو کہ سراسر غلط ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ، اور ایک اس کے بیٹے، دو عیسیٰ علیہ السلام اس کو بیٹا مانتے ہیں، اور اسی طرح ہولی اسپرٹ کا نام اس کو دیا جاتا ہے۔ تو یہ بہت ہی غلط بات ہے۔ قرآن میں اس طرف اشارہ ہوا ہے لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، تحقیق کے ساتھ ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ 3 خداؤں میں سے ایک ہے۔ بھائیو دوستو، اللہ تعالیٰ ہر ایک گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں، لیکن شرک کو کبھی بھی معاف نہیں کرتا، اور یہ بھی شرک ہی ایک قسم ہے کہ آپ اگر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسرے سے، کسی انسان سے آپ جو ہے نا مدد مانگے، یا کسی انسان سے آپ مانگے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ تو بہت ہی زبردست ویڈیو ہوئی، امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔